أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا انیس الغریبین وعلی آلک وصحابک یا امام القبلتین۔ دنیا کولوں وکھرا ہو جا جے تو چاویں دید سجن دی گلیاں دے وچ لال نہیں لب دے تے نہیں ہر تھاں چمک حسن دی تے دل دا شیشہ صاف نہیں کردا نت توویں میل بدن دی آزم یار ملے گا تینوں آزم یار ملے گا تینوں جدو رینا حفظ تن من دی۔ اللہ لم یزل کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کا محبت برا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذی وقار سامعین حاضرین و ناظرین تمام کو بندہ نچیز بندہ حقیر سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے۔ اللہ مالک کے حضور التجا کرتا ہے میرا کریم مالک جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست کے اندر مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حاضرین بزرگوں، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے لالچ کی ممانعت۔ اسلام کے اندر دین اسلام نے لالچ کے متعلق مسلمانوں کو کیا تاثرات عطا فرمائے اور اس کے نقصانات کیا ہیں،
حضرات گرامی قدر، وہ بندہ بڑا کامیاب ہے جس کا دل، جس کی نگاہ، جس کا خیال لالچ سے پاک ہے۔ ایک ہے لالچ اور ایک ہے ہرس۔ ہرس کی 3 قسمیں ہیں۔ ہرس ہوتا ہے مزید چاہنا، مزید چاہنا۔ ایک ہرس ہے اگر بندہ کرے تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک ہرس ہے اگر بندہ کرے تو بندے کو گناہ ملتا ہے۔ ایک ہرس ہے اگر بندہ کرے نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے۔ وہ ہرس جس میں عبادت ہے وہ ہرس ہے نیکی کا ہرس۔ بندہ نیکی کا ہرس کرے کہ فلاں بندہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، میں سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل رہتا ہوں، وہ نیکی میں مجھ سے بڑھ گیا، میں بھی کوشش کروں گا نیکی میں اضافہ کرنے کی۔ اگر ایسا ہرس ہے تو بندہ کرے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ہرس ہے جو گناہ ہے، یعنی کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جو معصیت کا سبب ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کا سبب ہے۔ دوسرا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، میں بھی کر لوں۔ جس طرح آج کل سود ہے، سود کی کئی قسمیں آ چکی ہیں، کئی انداز سے لوگوں کے گھروں میں سود داخل کر دیا گیا ہے۔ انشورنس وغیرہ جو ناجائز طریقہ کار ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں فلاں بندے نے انشورنس کروا لیا جی، یہ یاد رکھیں یہ دارالاسلام ہے، اس میں انشورنس جائز نہیں ہے اور یہ سود میں آتی ہے۔ سود اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مال میں کمی تو کرتا ہے، بڑھوتری نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ فلاں بندے نے انشورنس کرا رہی ہے، یہ تو لگا ہوا ہے، ہمیں بھی رس ہو جاتی ہے، ہم بھی کرا لیں، ہمیں بھی اتنے پیسے مل جائیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ ہرس جو ہے یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور ایک ہرس ہے بندے کے پاس مکان موجود ہے، بندے کے پاس گاڑی موجود ہے، بندہ چاہتا ہے اب مجھے اور اپ ماڈل مل جائے، اب مجھے بڑا مکان مل جائے، اب مجھے لالا موسیٰ شہر میں مکان مل جائے۔ نہیں نہیں نہیں، لالا موسیٰ میں بھی مزہ نہیں آیا، اب کھاریاں میں، کینٹ میں عالی شان محل مل جائے۔ تو اگر حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے ہرس، نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، نہ اجر ہے نہ گناہ ہے۔ لالچ جو ہے اس میں یہ چیز ہوتی ہے، اس میں نہ حرام دیکھا جاتا ہے نہ حلال دیکھا جاتا ہے، نہ جائز دیکھا جاتا ہے نہ جائز دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ لالچ بندے کے اندر بہت ساری خامیاں پیدا کرتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا جس کا دل اللہ نے لالچ سے پاک کر دیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ اللہ کا قرآن را فرماتا ہے میں یوں کا شخا نفسی ہی، جو بندہ دل کی لالچ سے بچ گیا، اپنی جان کی لالچ سے بچ گیا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر حشر میں بھی ان کی بگڑی بن جائے گی۔ یہ مفلحون یہ جامع لفظ ہے، یہ کامیابی ایسی ہے جو دنیا کی بھی کامیابی ہے، جو قبر کی بھی کامیابی ہے، جو حشر کی بھی کامیابی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ لالچ اس کے مقابلے میں قناعت ہے۔ قناعت کیا ہے؟ اللہ کی عطا پہ راضی ہو جانا، اللہ کی عطا پہ راضی ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اصحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون بندہ ہے جو مجھ سے دین کی بات لے گا، آگے پھیلائے گا؟ اللہ کو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا نا، حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا، فآہذا بیادی وعدہ ہمسن، اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ید اللہ والے ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، 5 چیزیں گنائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتق المحارمہ، حرام کام سے، حرام مال سے، حرام طریقے سے، حرام اکل و شرب سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟
بڑے عبادت گزار. آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم حرام کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا لقمہ بھی سود ہے، ہمارا پینا بھی سود ہے، ہمارا خرید و فروخت کا نظام بھی سود کے اندر خلط ملط ہو چکا ہے، تو دل سے عبادت ختم ہو چکی ہے. حضرت علامہ مولانا شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ لقمہ جو ہے یہ بیج ہے. اگر حلال کا لقمہ ہوگا تو پھل عبادت کا لگے گا، اگر حرام کا لقمہ ہوگا تو پھل گناہ کا لگے گا. بندہ اللہ اس کے رسول کی یاد سے غافل ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو بڑے عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پھر اس سے بچ جاؤ جس پہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کا حکم لگا دیا ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی عطا پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کی عطا پہ راضی ہو گیا، تکن اغنى الناس. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے قناعت اختیار کی، اللہ کی عطا پہ شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے مجھے پاؤں چلنے کے لیے دیے، وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں. تیرا شکر ہے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ تو دی، وہ بھی ہیں جو اندھے ہیں، پیدا ہی اندھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں جو کوڑے ہیں، کیسی کیسی مرض میں مبتلا ہے. مولا صحت والا بدن عطا فرمایا، مولا تجھے مجھے امال عطا فرمایا. تکن اغنى الناس. جب رب کی عطا پہ راضی ہو جائے گا، میرے حضور شاہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ امیر تو بن جائے گا، سب سے زیادہ امیر تو بن جائے گا. تو حبا لنفسی کا ما تو حبا للناس ما تو حبا لنفسی کا تکن مومنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تکن مومنا، تو پکا مومن بن جائے گا. تو پکا آج میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مکان عالی شان بن جائے، اپنا مکان تو عالی شان بن گیا، ساتھ جو ہمسایہ غریب ہے اس کے دیوار میں دراڑیں پڑ گئی تیرے مکان بنانے کی وجہ سے، اور تو خوش بھی ہونے لگا، اترانے بھی لگا. میرا تمہارا اونچا ہے، اس کا مکان نیچا ہے، اس کا مکان پرانا ہے. میرے حضور کا کیا فرمان ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بھائی کے لیے بھی پسند کر. تکن مومنا، پکا مومن بن جائے گا. واحسن جارک کا تکن مسلمہ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھ، مسلمان کامل بن جائے گا. دوسرا ترجمہ یہ ہے سلامتی والا بن جائے گا. اگر تو چاہتا ہے تجھ پہ جادو کا اثر نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے دنیا تیرا حسد نہ کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا تیری دشمنی نہ کرے، اگر تو چاہتا ہے دنیا تیرا غلط نہ سوچے، اگر تو چاہتا ہے تو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچ جائے، میرے حضور فرماتے ہیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھ، سلامتی والا بن جائے گا. لا تکسر داہکا فإن کثرت الضحک تمیت القلوب. زیادہ ہنسا نہ کر. یہ چوک میں کھڑے ہو کر، چوراہے میں کھڑے ہو کر، حمام میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر، بیٹھک میں بیٹھ کر اونچے اونچے کہہ کے لگانا اور کہنا بھائی میں تو بڑا کمال کا بندہ ہوں، میں ایسی بات کرتا ہوں، خود بھی ہنستا ہوں، وہ جو کسی کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہ آئے اسے بھی ہنسا دیتا ہوں، چاہے جھوٹی بات کروں چاہے سچی بات کروں. اللہ اکبر. میرے نبی شاہ فرماتے ہیں لا تکسر داہے کا ان کثرت الضحک تمیت القلوب. زیادہ ہنسا نہ کر، دل مردہ ہو جائے گا. زیادہ ہنسا نہ کر، دل مردہ ہو جائے گا. تو یہ حدیث میں نے میرے موضوع میں نہیں تھی، ایک بات موضوع کی ہے کہ اللہ کی عطا پہ راضی ہو جا تکن اغنى الناس، غنی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ غنی بن. یہ کیا ہے؟ لالچ کی ضد ہے. لالچ کی ضد ہے. لالچ کیا ہے؟ چاہے حرام کا ہے، چاہے حلال کا ہے، چاہے تیرا ہے چاہے تیرا نہیں ہے، چاہے مال غنیمت ہے چاہے مال امانت ہے، چاہے کسی کا قرض ہے، تو بس ہڑپ کرنے کی چکر میں لگا رہتا ہے. یہ ہے لالچ. یہ لالچ کتنی بری بلا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں ظلم سے بچو. کس سے بچو؟ ظلم سے بچو. کسی مظلوم پہ ظلم نہ کرو. دوسری بات حضور نے ارشاد فرمایا لالچ سے بچو. کس سے بچو؟ لالچ سے بچ جاؤ. حضور نے فرمایا پہلی امتیں ہلاک کی گئیں، انہوں نے لالچ اور ظلم کیا. کیا کیا؟ غریب پہ ظلم کرنا، کمزور پہ ظلم کرنا، ماڑے پہ ظلم کرنا، یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے. اور غریب کا خیال رکھنا، کمزور کا خیال رکھنا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، اس کا خیال رکھنا، اس کے مال کا پہرا دینا، یہی کامیابی ہے دنیا کی بھی اور قبر اشر کی بھی. دوسری کیا چیز ہے؟ لالچ سے بچو.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں لالچ سے بچ جاؤ، پہلی امتیں لالچ کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں جب لالچ آئی، لالچ نے انہیں رشتہ داری کے ساتھ رشتہ توڑنے کا حکم دیا، ان نے بھائی سے رشتہ توڑ دیا، ماں سے رشتہ توڑ دیا، مال کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں ماں کا نافرمان بن گیا، باپ کا نافرمان بن گیا۔ لالچ نے انہیں حکم دیا قتل کرنے کا، سگے بھائی کو قتل کر دیا، ایک گھر کے بدلے میں، ایک مال کے بدلے میں، بینک بیلنس کے بدلے میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لالچ نے اسے چوری کا حکم دیا، یہ اچھا بندہ تھا، اونچے گھرانے کا بندہ تھا، اس کا ابا بڑا نیک تھا، جب بیٹے میں لالچ آئی نا، اس نے دیکھا فلاں گھر میں مال بڑا ہے، چوری کرنے کا حکم دیا، لالچ اسے چوری تک لے گئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور نے فرمایا جب یہ چیزیں آ جائیں بربادی ہو جاتی ہے۔ نہ کر بندیا او میری نہ میری نہ تیری، او جس دا مال اسے لے جانا، تینوں ایویں ہرس ودیری۔ یہ لالچ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کریم ہی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو بندہ ہے یہ مال کا دل دادا ہے، اسے مال کے ساتھ بڑا پیار ہے، یہ مال کے پیچھے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تقریری جملے نہیں ہیں، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھ لو آج ہم مال کے اندر کتنے مگن ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم سے پہلے دعائیں مانگ کر بیٹے لیتے ہیں، جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں ہمارا قناعت پہ گزارا نہیں ہوتا، اللہ کی عطا پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم نشکرے بن جاتے ہیں۔ نہیں یار، پاکستان میں کیا کریں، اب ڈنکی لگائیں گے یونان جائیں گے، ڈنکی لگائیں گے اٹلی جائیں گے، امریکہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، پھر ہوتا کیا ہے جب ڈنکیاں لگائی جاتی ہیں رستے میں بچے کو موت آ جاتی ہے، نہ لاش ملتی ہے نہ مال ملتا ہے، نہ لاش ملتی ہے۔ یہ یاد رکھیں مال کی طلب جو ہے یہ حرام نہیں ہے، مال کمانا حرام نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے جتنا تیرا لکھا ہے اتنا تجھے مل کرے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا دار بندہ دنیا کے معاملات میں لگا رہتا ہے، معاملات میں لگا رہتا ہے، جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، نماز سے غافل ہو گیا، روزے سے ہٹ گیا، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ جتنا بھی زور لگاتا ہے مال اتنا ملتا ہے جتنا مقدر میں لکھا گیا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا کے پیچھے بھاگا لگا رہتا ہے لیکن اس کے وقت سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، سارا دن ساری رات اپنا اوور ٹائم لگانے کے باوجود پھر جب بستر آرام پہ آتا ہے کہتا ہے فلاں کام بھی رہ گیا، فلاں کام بھی رہ گیا، فلاں کام بھی رہ گیا۔ لیکن جو بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے کوڑی اس گل ذرا اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اوور ٹائم لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جب وہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب شام کو وہ بستر آرام پہ آتا ہے اس کا کوئی کام باقی نہیں رہتا، سارے حل ہو جاتے ہیں۔ آؤ اگلی بات سنیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا دل لالچ سے پاک ہوتا ہے، جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، مال کے بدلے میں نماز نہیں چھوڑتا، زکات نہیں چھوڑتا، حج نہیں چھوڑتا، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا، قرآن نہیں چھوڑتا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں دنیا اس کے پیچھے آتی ہے جیسے اس کی لونڈی بن گئی ہے۔ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے جیسے اس کی لونڈی بن گئی ہے۔ تو اللہ اکبر، آج اگر چاہتے ہو وقت میں برکت آ جائے، سارے کام حل ہو جائیں اور دنیا تمہاری غلام بن جائے، دنیا تمہاری لونڈی بن جائے، دنیا تمہاری کنیز بن جائے، پھر آؤ اللہ اور اس کے نبی کے بن جاؤ، دنیا تمہاری بن جائے گی۔ اللہ اور اس کے نبی کے بن جاؤ، دنیا تمہاری بن جائے گی۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ مال کمانا، یہ مال حاصل کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم یہ ہے جب ہم حد سے بڑھ کر مال کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جب ہم اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ جان داؤ پہ لگانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ فقط ایک بات ہے، جب جان داؤ پہ لگانے کی اجازت ہے جب دین اسلام کی عزت کی بات آ جائے، پیغمبر اسلام کی عزت کی بات آ جائے، اسلام کی سربلندی کی بات آ جائے، پھر حکم ہوتا ہے آجا میدان کارزار میں اب جان بچانے سے جان دینا افضل ہو جائے گا۔ جان بچانے سے جان دینا، صرف اللہ کے نبی کے لیے جان دینا، داؤ لگانا، دین اسلام کے لیے جان داؤ لگانا، کسی مسلمان کی عزت کے لیے جان داؤ پہ لگا دینا، اسلامی وطن کی آبجاری کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جان داؤ پہ لگا دینا یہ تو جائز ہے۔ لیکن جب مال کی باری آتی ہے پھر مال پہ پیچھے لگ کے جان داؤ پہ لگانا یہ شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے سل عبد طمع یقودہ، برا بندہ وہ ہے جس کے دل کو لالچ نے کھینچ لیا ہے۔ برا بندہ کون ہے؟ نبی کی حدیث ہے، برا بندہ وہ ہے جس کے دل کو لالچ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ تو آج ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے، کیا ہم حرام لالچ میں آ کر حرام تو نہیں لے رہے، لالچ میں آ کر ہم حرام انشور سے تو نہیں کروا رہے، لالچ میں آ کر ہم سود کے پیچھے تو نہیں پڑے ہوئے، لالچ میں آ کر ہم جوا تو نہیں کھیل رہے، لالچ میں آ کر ہم قمار بازی تو نہیں کر رہے، لالچ میں آ کر ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے، لالچ میں آ کر ہم جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال تو نہیں بیچ رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جھوٹی قسمیں لالچ میں آ کر مال تو بک جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر بندے کا دل لالچ سے پاک ہو مال میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ میری تقریر نہیں ہے، میری گفتگو نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاءک من ھذا المال، جو بندہ تیرے پاس آئے مال لے کر وانت غیر مشرف ولا سائل فخذوه ومالا ولا تتبعوا، میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تجھے تیرے مانگنے کے بغیر مال دے اور تیرا دل لالچ سے پاک ہو تو مال قبول کر لے، تو مال قبول کر لے۔ میں چھوٹی جی تانوں سادی جی مثال دینا، جویں اج ساڈے مولوی کرتے ہیں جی تقریر کرن جانا تے 50,000 روپیہ پہلے فکس کر لیا ہے، اکاؤنٹ وچ ایک دن پہلے منگوا لینے کہ اسی نہیں یہ پڑھ سکتے جی، ساڈے اکاؤنٹ وچ آون دے مکے نے پیسے، اساں تاں فلیٹ کرانی ہے تو تواڈے کول حاضر ہونا ہے۔ تو یہ لالچ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی مولانا صاحب فی سبیل اللہ چلے جاتے ہیں تو ان کا کوئی محبت میں پیار میں آ کر خدمت کر دیتا ہے تو یہ وہ قبول کر لے، یہ لالچ نہیں ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی نا، مال غنیمت بھی حاصل کیا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہاجرین صحابہ کرام کو مال عطا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے ہٹنے لگے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اوے عمر لے لے، مجھے پتا ہے تیرا دل لالچ سے پاک ہے، جو مال عطا کیا جائے وہ قبول کر لیا کرو۔ کہیں سبحان اللہ۔ جو مال عطا کیا جائے وہ قبول کر لیا کرو۔ جس طرح گل کو چنگی سنائیے تو سبحان اللہ لیا کرو، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں میں کدے تواڈے نال ڈنڈی نہیں ماری، 20 منٹاں تو بعد علم ختم ہو جاتا ہے، تیاری کوئی نہیں کرتے، یہ نہیں گل، علم ختم ہو جاتا ہے، تیاری نہیں کی جاتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ لنگر سرکار ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ میرے نبی کی نگاہ کا صدقہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہے، مرشد کی نگاہ کا صدقہ ہے، سچا اور سچا لنگر ہے، چوکی دار رسول اللہ دا او دیندا جاوے ہو کا عشق نبی دا او سودا لے لے وے اللہ دیا لوکا۔ یہ عشق نبی کا سودا ہے، یہ میرے سرکار کا لنگر ہے، آج لے لو، اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ بے شک یہ دوائی بڑی کڑوی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میٹھی دوائی اتنا اثر نہیں رکھتی جتنی کڑوی دوائی اثر رکھتی ہے۔
کڑوی دوائی ہے۔ آج ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مرید ہے، چاہے کوئی مولوی صاحب ہیں، چاہے کوئی مقتدی صاحب ہیں، ہم سب لالچ میں مبتلا ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے، لیکن دعا مانگے اللہ دل لالچ سے پاک کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احاذہ باشراف النفس لم یبارک فیہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے کے دل میں لالچ ہے، اس نے لالچ میں مال حاصل کیا۔ کیسے حاصل کیا؟ آسان مثال سمجھا دوں، یہ نہ سمجھنا ہم پہ باتیں لگاتا ہے، اپنی بات ہی بتا دیتا ہوں۔ جناب والا ہم شعر پڑھ رہے ہیں، اوپر سے بیل آ رہی ہے، اب دیکھا چودھری صاحب دتھا لے کر پیسوں کا تیرے سر پہ کھڑے ہو گئے، اب شعر بھی لمبے کر دیے گئے، اب بار بار میاں صاحب پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جب پیسے ویل ختم ہو گئی، تقریر بھی ختم ہو گئی، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو لالچ سے مال حاصل کیا جائے، مال تو مل جاتا ہے، برکت نہیں ملتی ہے۔ مال مل جاتا ہے، برکت نہیں ملتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ شعر جو ہیں یہ بھی ان میں بھی تربیت ہے، لیکن اگر انہیں سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے، اگر مال کی طلب میں پڑھا جائے، یہ وبال بن جاتے ہیں امت کے لیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ لالچ کتنی بری چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاخاف، اے میری قوم، اے میری امت، مجھے آپ کے اوپر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، ہاں 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 اس بات کا ڈر ہے میرے بعد تم مال کی لالچ میں پڑ جاؤ گے، مال کی لالچ میں پڑ جاؤ گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سارے لالچی ہو گئے ہیں، نہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مال ترک کر کے آمنہ کے لال سے اپنی لو لگائی ہوئی ہے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے مال ترک کر کے آمنہ کے لال سے لو لگائی ہوئی ہے۔ کیسے لو لگائی ہوئی ہے؟ اور میرے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرے نبی کے پہلے تربیت یافتہ غلام ہیں، پہلے مومن ہیں، حضور کے اصحاب ہیں۔ جب ہجرت فرما کے مکے والے مدینے جاتے ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے دل کیسے لالچ سے پاک ہیں۔ جب بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے، ہر ایک صحابی اپنے مال میں آدھا مال اپنے مکی بھائی کو دے دیتا ہے۔ ایک ایسا بھی واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی کی 2 بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں یار میری 2 بیوی ہیں، تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تو نکاح کر لینا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو عدت کے بعد تو نکاح کر لینا۔ اور کیسا دل لالچ سے پاک ہے۔ ایک صحابی بکرا ذبح کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے محلے میں وہ جو صحابی ہے نا وہ ذرا کمزور ہے مالی لحاظ سے، یہ سری بکرے کی اسے دے دیتے ہیں، اس کے گھر میں دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار وہ فلاں بندہ ہمارا ہمسایہ ہم سے کمزور ہے، اس کے گھر میں بیچی جاتی ہے، تاکہ یہ چلتی چلتی سری جناب والا 40 گھروں سے ہو کر پھر اسی گھر میں آ جاتی ہے جس گھر سے نکلی تھی، جس گھر سے نکلی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں گوانڈی پاوے سکا پر آئے جے غریب ماڑا تے مرد ہے تے مر جائے، بھوکا مر جائے۔ لیکن حضور کا کیا فرمان ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب سالن بناؤ تو ذرا پانی زیادہ ڈال لیا کرو، شوربے والا بنا لیا کرو تاکہ ہمسائے کا بھی حصہ اس میں ہو جائے۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ ہم مسائے کی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں، دل میں برے گمان پیدا ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں ان آج کولی سالن بھی بھیجی ہے، وچ پتہ نہیں کیڑا ٹونا کیتے ہے، کیڑا جادو کیتے ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میرے نبی غیب دان نبی نے ارشاد فرمایا عورتوں کو کہ اے عورتوں اپنی ہمسایہ عورت کی کسی چیز کو حقیر نہ جاننا، کسی چیز کو حقیر نہ جاننا۔ جب بھی تیرے گھر کوئی چیز دے کر جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے، زہر بھی ہوا انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ تو یہ میرے نبی کے صحاب ہیں جن کے دل لالچ سے پاک ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن، اپنا مال کلی جلی فیل کال کول ہر چیز اللہ نبی کے نام لگا دیا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو آؤ بے بوکن کے سلطان کو دیکھ لو، اپنی ساری زمین مدرسے کے نام لگا دیا ہے، اللہ اوپر استادوں کی تو رہائشیں بنا دی گئی، لیکن ابھی تک اپنی اولاد کی رہائش نہیں بنائی، اپنا نہیں سوچا، اللہ کے گھر کا سوچا جا رہا ہے، دین کے قلعے قائم کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دانش مند دا کم نائی، دانش مندہ کم نائی، اس دنیا تے او دل لانا
सहावंद कीते जो कीता सो काना। अल्लाह अकबर। ये जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें माल नहीं चाहिए, उन्हें आमना का लाल चाहिए। आए आपको बताना चाहता हूँ ये लालच कितनी बुरी चीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा हाजिर हो गया, आकर कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह वाले हो, अल्लाह के कलीम हो, अल्लाह के नबी हो, मेरे लिए दुआ करो ना, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। वो क्या दुआ की जाए? अल्लाह के प्यारे पैगंबर मेरे लिए ये दुआ की जाए कि अल्लाह मुझे परिंदों की बोलियां अता फरमाए, अल्लाह मुझे जानवरों की बोलियां अता फरमाए। और ये याद रखे जहां रब रखे वहां रहना चाहिए, जहां रब रखे। ये बंदा आया, मूसा अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे मंतिक़त तैर अता फरमाए, मुझे परिंदों की बोलियां सिखाए, मुझे जानवरों की बोलियां सिखाए। अल्लाह के पैगंबर ने हाथ उठा दिए, मर्द मिले थे मर्द ना छोड़े, ओ गन दे गुन करदा। मर्द मिले थे मर्द ना छोड़े, ओ गंदे गुन करदा। ये अल्लाह वालों के पास ताकत है। जब दुआ की ना, अल्लाह ने इस अनपढ़ बंदे को परिंदों की, चरिंदों की, दरिंदों की, जानवरों की बोलियां सिखा दी। अब घर गया, घर में गधा भी है, घर में गाय भी है, घर में कुत्ता भी है, घर में मुर्ग भी है। अब इसने क्या किया, सुबह के वक्त रोटी का एक टुकड़ा लिया, अपने सेब में फेंका। कुत्ता जो सारी रात वो राखी करता था वो भी दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन मुर्ग ने डारी लगाई, वो लुकमा अपनी चोंच में ले लिया। अब ये सुनने लगा मुकालमा कुत्ते का और मुर्ग का। कुत्ता कहता है यार मैंने सारी रात जाकर गुजारी है, तो मैं भूखा भी हूँ, तू तो अब जागा है सुबह के वक्त, ऐसा कर ये लुकमा मुझे दे दे, मैं खा लूँगा और दिन भर सोता रहूँगा, तू दिन को खा लेना। उसने कहा यार ये मुझे खाने दे, आज दिन को मेरे मालिक का, हमारे मालिक का गधा मर जाना है, तेरा डिनर चंगा हो जाएगा, आज दिन को गधा मार जाएगा। जब इसने सोचा ना ये गधा तो मार जाना है, इसने लिया गधा मंडी में ले गया, वहाँ बेचकर घर वापस आया। गांव में आकर बड़ा जनाब खुश हुआ, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, देखा गधे ने मरना था मैं पहले ही बेच आया, अगले कार ही मरेगा। अच्छा, लेकिन अल्लाह की तकदीर का उसे नहीं पता था। दूसरा दिन हुआ, इसने फिर ये एक टुकड़ा फेंका, स्वाद पै गया ना, मैं वेखा गल्लां की कर देने। दूसरा दिन हुआ, जब फिर एक टुकड़ा फेंका, वही हुआ जो कल हुआ। अब कुत्ता कहने लगा यार कल भी तूने वादा किया था वो तो झूठा हुआ, आज क्या बनेगा? उसने कहा आज गाय लाल हो जाएगी, खूब तुझे माल मिलेगा, खाने को गोश्त मिलेगा। अल्लाह अकबर। इसने देखा अच्छा आज गाय मरनी है, इस फड़ी ते मंडी लै गया ते जाके बेच आया, ते घर बड़ा खुश है, मैं बड़ा अक्लमंद हाँ, मैं ते गाय बेच आया मरन तो पहले ही। अल्लाह अकबर। अब जब तीसरा दिन आया, फिर इसने फेंका टुकड़ा, वो फिर मुर्ग ने पकड़ लिया। कुत्ता कहने लगा यार तू तो रोजाना मुझसे मजाक करता है, कल भी तूने मुझसे मजाक किया, परसों भी मजाक किया, आज मेरा क्या बनेगा? उसने कहा आज मालिक खुद मर जाएगा, हुण जो मर्जी हुई रल के खावांगे, जो दिल कीता रल के खावांगे। अल्लाह अकबर। जब ऐसा उसने सुना ना, दौड़ा अब है जी, आई जान शिकंजे अंदर जूं वेलड़े विच गन्ना, रो नुआख हुण रो मोहम्मद रवे तामन्ना। अल्लाह अकबर। ये दौड़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम बताए ना मेरे साथ क्या बननी है? पहले मेरा गधा मरना था मैं बेच आया, फिर मेरी गाय मरनी थी मैं बेच आया, आज मुर्ग कहता है मालिक मर जाएगा, मूसा मेरे साथ क्या बनेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू अल्लाह की तकदीर के साथ खेला है, रब जहाँ रखे वहाँ रहना चाहिए, अल्लाह की तकदीर के साथ खेला है, अब तुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐ मूसा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अल्लाह को मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह की तरफ से आर्डर था, इसके घर में एक जान निकालनी है, अल्लाह ने तुझे माफ किया, तेरी बीवी को माफ किया, तेरे बच्चों को माफ किया, बारी गधे की आई तू बेच आया, फिर अल्लाह करीम ने गाय की तकदीर में लिखा बारी गाय की आई तू बेच आया, अल्लाह अकबर तेरे घर में अब जान निकालनी थी, अब तू अल्लाह की तकदीर के साथ खेला है, लालच में पड़ा है, लालच का तुझे ये अजर मिला है, अब तेरी बारी आ गई है, अब तेरी बारी आ गई है। तो ये है लालच का नुकसान, लालच का नुकसान। माल बचाते बचाते जान दे दी, माल बचाते बचाते
جان دے دی، مال حلال طریقے سے حاصل کریں، لیکن یہ یاد رکھیں مال کے پیچھے جان داؤ پہ نہ لگائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سن لیا، اور اللہ کا قرآن سنیں۔ جو بندے بخیلی کرتے ہیں، لالچ میں پڑ جاتے ہیں، انہیں کیا اس کا بدلہ ملتا ہے؟ حال کے کائنات قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ وہ بندہ جس نے بخیلی کی، جس نے کنجوسی کی، جس نے لالچ کی، اللہ کی راہ میں حقدار کو دینے سے پیچھے ہٹ گیا اور اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں نا، مولویاں دی گلاں نے، اللہ دیو بندیو مولویاں دی گلاں نہیں، مولوی بھی تواڈے جے انسان نے، گل یا اللہ دی یا دیو بھی دی ہے۔ اونچی آگ سبحان اللہ۔ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے بخیلی کی، لالچ کی اور اللہ کی راہ سے اپنے مال کو روک لیا اور حق بات کو جھٹلا دیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نماز پڑھیں، ہم جانتے ہیں مولوی خود کیسی پڑھتے ہیں، الٹی باتیں بنانے لگا۔ اللہ اکبر کیا فرماتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی کے رستے، ہم اس کے لیے تنگی کے رستے آسان کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جس طرف جائے گا اس طرف تنگی آئے گی، جس طرف جائے گا دروازہ بند ہوگا، جس طرف منہ اٹھائے گا دروازہ بند ہوگا۔ ہاں 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 ہاں، اگر چاہتے ہو آسانی کے رستے آسان ہو جائیں، رب رسول راضی ہو جائے، پھر کیا کریں؟ مَن آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، جس نے تجارت اللہ سے کی، غریبوں کو دیا، حقداروں کو دیا اور سچی بات کی تصدیق کی، اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے آسان کر دے گا۔ اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے آسان کر دے گا۔ تو یہ لالچ کتنی بری چیز ہے۔ آج اپنے دلوں کو لالچ سے پاک کریں، عہد کریں کہ ہمارے دل لالچ سے پاک ہو جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، ہاتھ میں ٹفن ہے، ٹفن میں 3 روٹی ہیں۔ کتنی روٹیاں؟ سارے بولے کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں ہیں۔ رستے میں ایک حضرت جی مل گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ والوں سے بڑا پیار ہے، میرا دل کرتا ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ پیر صاحب آپ جا رہے ہیں دورے پہ، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، رستے میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو خدمت گزار کم ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا بس ہوتا ہے کہ چلو جی پیٹ پوجا نہ کم دوجا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بندہ ایسا تھا، اس نے کہا حضرت عیسیٰ کے ساتھ جاؤں گا، کھانے کو اچھی اچھی چیزیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں، فرمایا یہ 3 روٹیاں ہیں، ایک تیری ایک میری، ایک اللہ کی راہ میں دیں گے، ایک تیری ایک میری، ایک اللہ کی راہ میں دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بندہ ایک جگہ پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں جانا پڑا، آپ وہاں سے اٹھے، اس کا لگا داؤ، اس نے دوسری بھی روٹی کھا دی جو اللہ کی راہ میں دینی۔ جب حضرت عیسیٰ آئے نا، فرمایا دوسری روٹی کس نے کھائی؟ کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ والوں کو پتہ تو ہوتا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن میں رب فرماتا ہے عیسیٰ بتا دیتے تھے گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، پیٹ میں کیا لے کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے، پیٹ میں کیا کھا کر آئے۔ امام الانبیاء کے غلام اب چلنے لگے، رستے میں جب دریا سمندر آ گیا، حضرت عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، نہ کوئی کشتی لی ہے نہ کوئی بیڑی لی ہے، عیسیٰ نے ہاتھ پکڑا، دریا کے اوپر ایسے چلنے لگے جیسے خشک رستے پہ چلا جاتا ہے۔ دریا پار کر لیا۔ جب دریا پار کیا حضرت عیسیٰ نے کہا تجھے رب کا واسطہ جس نے تجھے میرا یہ معجزہ دکھایا بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آگے جناب والا کیا ہوا؟ آگے بھوک لگ گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کے کنارے پہ کھڑے ہو کر مچھلی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں کھڑے ہو کر ہرن کو آواز دی، ہرن آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، ہرن پکایا گیا، دونوں نے کھایا۔ جب کھانے کے بعد ہڈیاں کٹھی کی گئی، حضرت عیسیٰ نے ہرن کی ہڈی پہ ہاتھ رکھ کر کہا کم بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ کہنے کی دیر ہے وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا، وہ ہرن پھر
اب حضرت عیسیٰ کہنے لگے اوے یار بتا نا، جس رب نے تجھے میرا یہ معجزہ دکھایا اس رب کا واسطہ بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ اندھا تھا نا جسے یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ اتنے کمال والے نبی ہیں کہ وہ سمندر سے گزرے پاؤں پہ قطرہ بھی نہ لگے۔ کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرن کو حکم دے، لوگ شکار کرتے کرتے مر جاتے ہیں، وہ قدموں میں حاضر ہو جائے، گردن سامنے کر دے، عیسیٰ چھری پھیر دیں، پھر حضرت عیسیٰ اسے ہاتھ رکھ کر کہیں زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے، پھر بھی اس کی آنکھیں دل کی روشن نہ ہوں، کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کس نے کھائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبیوں کو پتہ ہوتا ہے بندے کو بات کیسے منوانی ہے، اللہ والے کو پتہ ہوتا ہے۔ کہا یہ جو ریت ہے نا یہ لے کر آیا، ایک کپڑے میں ریت باندھ دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھول، جب کھولا تو وہ سونے کی سل بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سونے کی سل بن گئی۔ جب سونے کی سل بنی نا، حضرت عیسیٰ نے کہا لالچی تھا نا، حضرت عیسیٰ جانتے تھے اس کا اندر کیا ہے، اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے اس کا اندر کیا ہے باہر کیا ہے، لالچی تھا، کہنے لگے یہ سونے کی سل ہے، اسے دوں گا جو مجھے بات صحیح بتائے گا، بتا روٹی کس نے کھائی؟ کہنے لگا میں کھائی، میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو دنیا کا بندہ ہے، دنیا کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ، سونا دے دیا، اب یہ جنگل میں اکیلا رہ گیا، ادھر سے دو اور لالچی آ گئے، انہوں نے دیکھا واہ 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 اس کے پاس سونا ہے، وہ اس سے چھیننے لگے، یہ کہنے لگا یار ایسے نہ کرو، ہم تینوں اس میں بانٹ لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے بانٹ لیتے ہیں۔ اتنے میں بھوک لگ گئی، جب مشورے ہو رہے تھے بھوک لگ گئی، کہا چلو ایک جاتا ہے کھانا لے کر آتا ہے، ایک گیا کھانا لینے، جب بازار میں گیا کھانا لیا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ سونا تو عیسیٰ نے مجھے دیا تھا، یہ کیسے دو حقدار بن جائیں گے، میں ایسا کروں اس میں کوئی چیز ملا دوں، زہر ملا دیا، زہر ملایا، ادھر جا رہا ہے، ادھر وہ بھی آپس میں خیال قائم کر رہے ہیں، آپس میں مشورے کر رہے ہیں اسے کیا دینا ہے، جب آئے گا گلا گونپے ہوئے مار دیں گے، دونوں اس میں آدھا آدھا لے لیں گے۔ اللہ کو جب یہ آیا اس نے ان دونوں نے اسے پکڑا اور مار دیا، جب مار دیا اب کھانا کھانے لگے، کھانا جب کھایا وہ اتنا زہریلا کھانا تھا، ایک ایک لقمہ چبانے کی دیر ہے، دونوں یہ بھی مار گئے، سونا وہاں کا وہاں پڑا رہا، یہ تینوں دنیا سے چلے گئے، تینوں چلے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر واپسی ہوا، ساتھ حواریین ہیں، ساتھ غلام ہیں، کہا دیکھ رہے ہو وہ کیا ہے، تین مردے ہیں، ایک سونے کی سل ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو دنیا ہے نا سونا اس سے بچ کے رہنا، اس کی لالچ سے بچ کے رہنا، اگر اس کی لالچ میں آؤ گے میرے حواریوں وہ ہوگا جو تینوں کے ساتھ ہو گیا ہے، وہ ہوگا جو تینوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کتنی بری چیز ہے، اس کی لالچ کتنی بری چیز ہے۔ سال با میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ دعا کریں مال بڑا تھوڑا ہے، اللہ مال دے۔ میرے نبی جانتے تھے یہ بندہ کس کام کا ہے، میرے نبی جانتے تھے اس کی فطرت عثمان غنی جیسی نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا جیسا ہے ویسا رہے گا تو اچھا رہے گا، کہنے لگا نا 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 یا رسول اللہ دعا کریں مجھے مال مل جائے۔ اللہ کے نبی ساقی کوثر نے انا آتینا کل کوثر کے خزانوں کے مالک نے جب ہاتھ اٹھائے اللہ نے اس کے مال میں برکت دی۔ پہلے جناب والا 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، اب جمعے کے دن آتا ہے، آہستہ آہستہ جمعہ بھی چھوٹ گیا، جنگل میں چلا گیا، میرے نبی نے حکم دیا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب زکوٰۃ لینے گئے نا وہ کہنے لگا یہ تو میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، بڑی محنت کر کے مشقت کر کے مال حاصل کیا ہے، یہ تو ٹیکس آپ لے کر آ گئے ہو، ٹیکس حکم لے کر آ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے غلام اس سے خالی جب واپس لوٹے، میرے نبی کی بارگاہ میں ابھی مدعا بیان نہیں کیا، میرے نبی نے پہلے ہی فرمایا حالاکہ سالبہ، سالبہ دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا، سالبہ قبر میں بھی ہلاک ہو گیا، سالبہ حشر میں بھی ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی جانتے ہیں کس کا حال کیسا ہے، میرے نبی جانتے ہیں کس کا حال ہے کیسا ہے۔ اتنے میں مذمت کی آیات نازل ہو گئیں، پھر آیا نبی کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا، اللہ کے نبی معاف کر دیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔
حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں آیا. حضرت ابوبکر نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. ابوبکر نے فرمایا جو نبی کے در سے ددکارا جائے وہ ابوبکر کے در سے بھی ددکارا جاتا ہے. عمر کے زمانے میں حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا مجھے معافی لے دی جائے, لیکن حضرت عمر نے فرمایا جا کھیتی دا اوے ککھ نارے نہ سکا نہ ہریا وہ کس کم تبے پکاون والی اے کس کم بدل وریا. آج وقت گزر چکا ہے. عبادت وہ ہے جو وقت پہ کی جائے, توبہ وہ ہے جو زندگی میں کی جائے. کوئی بھی کام جو اس کے وقت پہ کیا جائے وہی کام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. آج کا میرا موضوع تھا کہ لالچ اور اس کے نقصانات. یہ آپ نے سن لے کتنے نقصانات ہیں. اور بندہ جو ہے, یہ بندہ میرے نبی شاہ فرماتے ہیں سونے کی 2 وادیاں اس کے پاس آ جائیں پھر بھی یہ یہی لالچ کرے گا تیسری وادی بھی مل جائے, تیسری وادی بھی مل جائے. اور لالچ جو ہے یہ بندے سے اس کے بھائی چھین لیتی ہے. مال کی جب بات آتی ہے یہ مال کی لالچ ہوتی ہے, دنیا کی لالچ. یہ اپنے ماں باپ کو دور کر دیتی ہے, بھائی کو دور کر دیتی ہے, قتل و غارت تک لے جاتی ہے اور بندے سے اس کا دین بھی چھین لیتی ہے. ہم جانتے ہیں یہ فتح پور ایک گاؤں ہے, وہاں پہ کتنے لوگ مسلم گھرانے تھے. مال کی لالچ میں قادیانیوں نے, یہ قادیانی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں بڑا اسلام کے خلاف. ان کا بظاہر معاملات ہمارے جیسے ہیں لیکن ہمارے نبی کی ختم نبوت کے یہ انکاری ہیں, یہ کافر ہیں. قادیانی یہ جو ہیں یہ عورت کا حملہ کرتے ہیں, دوسرا حملہ یہ ویزے کا کرتے ہیں. تو کتنے لوگ وہاں پہ جرمنی کے ویزے کی لالچ میں انہوں نے اپنا دین بیچ دیا, مال کی لالچ میں اپنا دین بیچ دیا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا یہ دنیا دار لوگ ہیں, دنیا میں بھی شاید کام آئے یا نہ آئے. آمنہ کا لال یہ ایسی یاری ہے, قبر میں تو جائے گا جب چھوڑ کر سب واپس آ جائیں گے اوتھے کملی والا آئے گا, آنے ہیٹھ کملی چھپائے گا, دکھ درد سارے مکائے گا. پڑھو لا الہ, پڑھو لا الہ الا اللہ. جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. اور جد باغ اندر ہزار نے وال کھولے, پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا, کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. ادی لعنت او دنیا تائی تے پوری دنیا دارا جنارا مولا ہر چنا کی تی او لیسن غضب دیا مارا او پیاوا کولو اے پتر کھوندی اے دنیا پٹھ مکارا جنہ ترک اے دنیا کی تیباہو او لیسن غضب دیاں او لیسن موج بہاراں. دعا ہے اللہ کریم ہمارے دلوں کو دنیا کی لالچ سے بچائے اور اللہ کی عطا پہ ہمیں راضی رکھے. اور اگر اضافے کی کبھی ضرورت بھی پڑے تو حلال طریقے سے اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ مہربانی فرمایا کریں جمعہ کے دن ٹائم پہ تشریف لایا کریں. یہ خطبہ میں نے دیواروں کو نہیں سنانا ہوتا, میں آپ کے لیے یہ خطبہ تیار کر کے لاتا ہوں. دعا ہے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے عمل کی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.